لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کربلا بھی گئے ہیں. جی جی گیا ہوں. تو وہ تو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، آپ وہاں کیوں گئے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ دنیا کا ہر پیر پیغمبر، ہر گرو جو ہے نا، یہ ایک مسلک، ایک مذہب کے لیے نہیں آتا، یہ تمام انسانیت کے لیے آتے ہیں. تو میری چاہ تھی، کیونکہ کربلا کے بارے میں نے بہت پڑھا تھا، اور کربلا چاہے وہ ایک کربلا ہمارے ہاں بھی ہوئی جب گرو گوبند صاحب جی کے معصوم صاحبزادوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، جس طریقے سے ان کو کلے میں قید کیا گیا، ان پر کھانا پینا بند ہوا، وہ بھی معصوم بچے، پھر وہاں پہ خواتین، یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تو پہلے ہی تھی. پھر جب میں امام حسین جی کے حوالے سے پڑھتا تھا تو مجھے کہیں نہ کہیں وہ اٹریکشن ہوئی کہ مجھے جانا ہے. اور میں جب یہاں سے گیا تو میں نجف میں اترا، اور نجف سے میں کوفہ گیا، اور کوفہ شہر میں آپ یقین مانیں کہ جہاں پہ مولا علی جی کو ضرب لگی ہے، میں وہاں پر بیٹھا، میں نے پاٹ کیا، اپنی عبادت کی، کسی نے مجھے روکا نہیں، کسی نے نہیں بولا. اور پھر میں نجف گیا، اور نجف سے ہوتے ہوئے میں نے سفر شروع کیا کربلا کا. لیکن یقین مانے نا پاجی کہ میں مختلف راستوں سے ہوتا ہوا گیا. ایک چیز جو میں نے دیکھی تھی، ہم سکھوں میں جو بچپن سے ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ انسانیت کی سیوا کرنا، خدمت کرنا. تو یہ پہلی بار میں مسلمانوں میں دیکھ رہا تھا، پہلی بار کہ کوئی بچہ کھڑا ہے جس کے پاس شہد کا شربت بنایا اس نے، یا اگر وہ غریب ہے تو پنکھا ایسے ہلا رہا ہے آپ کو ٹھنڈی ہوا دینے کے لیے، کوئی آپ کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی آپ کے جوتے صاف کر رہا ہے، کوئی آپ کو کھانا کھلا رہا ہے. اور میں اتنا تھک گیا تھا کھاتے کھاتے کہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کر رہے تھے کہ وہ کہتے نہیں اس کا خیال رکھنا ہے. تو میں انکار نہیں کر سکتا تھا ان لوگوں کو. اور میرے جو دوست تھے رضی طاہر صاحب، وہ کہتے تھے یار پاجی تیری وجہ سے میرا پیٹ نا بہت پھول گیا ہے. سو وہ جو سفر تھا بڑا کمال کا تھا. اور جب میں مولا حسین جی کے حرم میں داخل ہوتا ہوں، جہاں سامنے بالکل مولا عباس جی کا حرم ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سامنے وہ نہر ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں پہ معصوم بچوں کو شہید کیا گیا ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا، کیسے وہ لوگ ہوں گے ظالم. اور آپ وہ ویڈیو میری کربلا پہ دیکھ سکتے جس پہ پھر مجھے 40 ایوارڈ ملا، اس کا ذکر میں لازمی کروں گا. جی جی. تو میرے رونگٹے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے یوٹیوب پہ یہ ویڈیو پڑی ہے، واقعی آپ رونگٹے دیکھ سکتے ہیں، میں فیل کر رہا ہوں. اچھا پھر 2.5 کروڑ لوگ ہیں، 2.5 کروڑ لوگ میں میری خواہش تھی کہ میں حرم میں جا کے اندر جاؤں. اب کیسے جاؤں، اتنے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا تھا پاجی کہ کئی ربدہ بندہ آئے گا اور وہ میرا فین ہوگا. اچھا. اور وہ ایک ڈاکٹر تھا ینگ سا، وہ میرے پیچھے آیا، کہتا ہے آپ ہرمیت سنگھ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں آپ نے غزہ میں بہت کام کیا ہے. تو کہتے ہیں آپ، مجھے پتا ہے نا، میں نے آپ کی ویڈیوز آتے ہوئے دیکھی ہیں کہ آپ امام حسین جی کے حرم میں آپ دیدار کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی لیکن کیسے جاؤں؟ کہتے بس ہو گیا کام. بھاجی بلیو میں مجھے وہ کیسے لے کے گیا ہے، کہاں میں نے وہ درشن دیدار کر کے میں وہاں سے واپس آیا ہوں. وہاں سے میں نکلا تو یقیناً آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. اگر آپ انسان ہیں تو اس حسین جی کا درد آپ محسوس کریں گے. آپ جب گرو گوبند سنگھ جی اور ان صاحبزادوں کو پڑھیں گے تب بھی آپ اس کا درد محسوس کریں گے. تو جب میں باہر نکلا تو ایک لڑکا آیا، نوجوان خوبصورت آپ جیسا، اور وہ مجھے نا گلے مل کے رونے لگا. جب وہ رونے لگا تو میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے یار آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں جو میں، بس میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیوں رو رہا ہوں، بس مجھے آپ سے گلے ملنا ہے. تو میں بھی رونے لگا، وہ بھی رونے لگا. اور پھر پتہ نہیں وہاں سے ایک عربی آیا اور اس نے ہمیں پانی دیا اور اس نے ہمارا بڑا خیال رکھا. سو وہ ایک اسپرچول ایک سفر تھا جو ہمیشہ میں نے گرودوارے میں محسوس کیا، میں نے وہاں پہ. لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے کہ بھائی کوئی نفرت نہیں تھی، سب پیار ہی دے رہے تھے. یعنی کوئی یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ وہ آپ سکھ ہیں آپ یہاں نہیں جا سکتے، نہیں. بولا باجی آیا ہوا ہے، اور لوگ پیار کر رہے تھے. تو میں بہت سارے لوگوں کہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان دوستوں کہتا ہوں آپ جائیں، آپ کربلا کا سفر کریں. ایک تو آپ اس مصائب کو، ان تکالیف کو، اس دکھ کو محسوس کریں گے. پھر ان لوگوں کی، یعنی وہ لوگ لٹاتے ہیں آپ پہ بڑے بڑے. جس طرح آپ گردوارے میں جاتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوگا جوتے صاف کرے گا، جس طرح مہاراجا رنجیت سنگھ کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی. وقت کے مہاراجا کو کوڑوں کی سزا ہوئی تھی، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کبھی؟ اور انہوں نے باقاعدہ کوڑوں کی سزا ایکسپٹ کی اور پھر جا کے ان کی سزا بدلی جوتے صاف کرنے میں. مہاراجا رنجیت سنگھ سے جوتے صاف کروائے گئے تھے گردوارے میں. تو یہاں پر بھی سکھوں میں بھی جو منسٹر ہوگا یا عام آدمی ہوگا وہ سیوا کرے گا. وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ میں نے عراق کے، ایران کے، دنیا کے بڑے بڑے آفیسر جن کو میں پروفائل میں نے پڑھی ہوتی ہے، صحافی ہوں، تو وہ لوگ آ کے خدمت کر رہے ہیں، آپ کے پاؤں دبا رہے ہیں. تو یہ ایک اسپرچول سفر تھا جو میں نے کیا. اچھا پھر اس پہ میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی. اچھا.
اور ڈاکومنٹری جب میں نے بنائی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تو ڈاکومنٹری دل سے بنائی تھی پاجی. جو الفاظ تھے وہ آپ سنیں گے تو وہ دل کے ہی ہیں. جی جی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ڈاکومنٹری 70 کنٹریز میں پہلا نمبر آئے گا اور ایران نے اس کے لیے مجھے سلیکٹ کیا. میں پہلا سکھ ہوں, پہلا غیر مسلم ہوں جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے. اچھا, میں جب جاتا ہوں تو اسٹیٹ گیسٹ مجھے بلائے جاتے ہیں ایران میں, ایوارڈ دیا جاتا ہے, کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور پورا مجمع سب کو ایوارڈ دیے گئے. لیکن جب میری باری آئی تو تمام تر منسٹر صاحبان ایران کے کھڑے ہو گئے اور وہ باقاعدہ انہوں نے اپنا نعرہ لگایا اور مجھے بڑے عزت و تکریم کے ساتھ انہوں نے ایوارڈ دیا اور پھر انہوں نے مجھے موقع دیا اسپیچ کرنے کا کہ یہ سفر کیسا تھا.